लाइफ में ऐसे बहुत से काम होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अगर हम दूसरों के साथ शेयर ना करें तो हमारी इज्जत रह जाती है। हम जलील होने से बच जाते हैं, बेइज्जत होने से बच जाते हैं, शर्मिंदा होने से बच जाते हैं। क्योंकि अगर वो काम वैसे ना हो जैसे हमने लोगों को बढ़ चढ़ के बताया हो तो होती है ना शर्मिंदगी। अगर आप उस मामले में खामोश रहो फिर लोगों को क्या पता कि वो काम हुए हैं या नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आजकल बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, परिंदों और जानवरों का भी ख्याल रखें। सदका है जी, अगर आप पानी रखते हो, कोई परिंदा आपके उस रखे हुए पानी बर्तन में पानी पी लेता है तो आपको बहुत स्वाद मिलता है। अच्छा जी, अब हम अपने ब्लॉग की तरफ आते हैं। आज हम बना रहे थे जी अंडा शामी वाला बर्गर। आप वो भी देखिए और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला तो ये एक चीज़ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ना लोगों से शेयर करें तो हमारी ना इज्जत रह जाती है, हम जलील होने से बच जाते हैं। पहले नंबर तो एक चीज़ ये कि आप किसी के साथ किसी को कोई हेल्प करते हैं, किसी के लिए कोई आसानी पैदा करते हैं ना, या ये काम आप लोग अल्लाह के लिए करते हो तो इसको लोगों को कभी ना बताएं कि हमने जी फलाने की उसकी मुश्किल टाइम में ऐसे हेल्प की थी, वो इतना मुश्किल में था हमने उसको वैसे हेल्प की थी, या उसकी मुश्किल को ऐसे कम किया था। ये आपका और अल्लाह का मामला होता है। सॉरी मेरा मुर्गा, इसको इसी टाइम अजानें देनी होती हैं। ये आपका और अल्लाह का मामला होता है, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं ये चीज़ भी सम टाइम आप लोगों को बढ़ चढ़ के बताओगे ना, लोग कहेंगे लो भी ये देखो एक तो इसने एक अच्छा काम कर लिया है, अब ये चाहता है कि हम इसकी तारीफ़ करें, इसको शाबाश दें। मतलब ये कोई चीज़ बाज़ लोगों की नज़र में ना इतनी अच्छी रहती नहीं है। इसलिए ये अपना और अल्लाह का मामला रखें। और वैसे भी कहते हैं कि जब सदका करें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। नंबर दो नंबर दो, कभी भी अपने घर वालों या अपने हस्बैंड के जो राज होते हैं ना, कभी भी दूसरों के साथ शेयर मत करें, चाहे आप इस रिश्ते में हो या नहीं हो। एक चीज़ याद रखें, बहुत सी मैंने औरतों को देखा है कि ना लोगों के सामने मजलूम बनने के लिए या लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अपने शोरों की बड़ी बुराइयाँ करती हैं, बढ़ चढ़ के करती हैं। और सुनने वाले भी ऐसे होते हैं, वो सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखते हैं, तस्वीर के दूसरे रुख को जानने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे कह रहे होते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा ना, जो अच्छे भले बंदे ने ऐसा रिएक्शन दिया है। तो एक चीज़ याद रखें, जो औरतें या जो मर्द ये काम करते हैं जो औरतें अपने शोहरों के पीछे ये काम करती हैं, उनकी बुराइयां अपने रिश्तेदारों के सामने या अपने दोस्तों के सामने करते हैं, सबसे पहले ये नहीं कि आप अपने बंदे की इज्जत डाउन करते हैं, आप सबसे पहले अपनी इज्जत डाउन करते हो उनकी नज़र में। अगर यही काम शोहर करते तो उनके साथ भी यही पॉलिसी है कि सबसे पहले अपनी इज्जत डाउन करते हैं। तो कभी भी अपने घर वालों की या कभी भी अपने शोहर के ना तो राज किसी को बताएं और ना ही उनकी बुराइयां लोगों के सामने करें। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका अपना होता है। लोग जस्ट वक्ती तौर पर मज़े लेते हैं, इंजॉयमेंट लेते हैं, हमदर्दी के दो बोल बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपका मसला वहीं का वहीं रहेगा। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी माजी में कौन से वाक़यात हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं, बुरे हो चुके हैं, या कोई तलख़ यादें, इसे भी आगे लोगों के सामने शेयर मत करें कि जी एक बंदे ने माजी में मेरे साथ इतना बुरा किया, हत्ता कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, या मैंने लोगों के साथ इतना भला किया, अब मेरा वक्त आया तो कोई मेरे साथ कर नहीं रहा। मतलब आप माजी के वाक़यात ना दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो तकलीफ़ दे वाक़यात है, आप उनको दोहराते रहोगे, आप मज़ीद तकलीफ़ में आते रहोगे, कभी उस तकलीफ़ से निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। इससे ज़्यादा बेहतर है कि उन चीज़ों को बंदा भूल जाए, माफ़ करके आगे बढ़ जाए। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होता है और लोगों को बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और कभी भी दूसरों की खामियां ना लोगों के सामने मत शेयर करें। एक बंदे ने कभी किसी टाइम अपनी कोई खामी आपको या कमज़ोरी आपसे शेयर की हो तो वो एक आपके पास एक राज है और अमानत है, ठीक है ना। तो इसका ये नहीं मतलब कि आपको कभी उस बंदे से ताल्लुकात ख़राब हो जाए तो आप जो उसका वो राज या उसकी खामी लोगों के सामने शेयर करने लग जाओगे। ये तो ऐसा था माजी में, ये तो ऐसा था, ये ऐसी थी, या इसके साथ ऐसा हुआ था। प्लीज़ ये चीज़ ना बहुत मनफी जाती है, आपके बारे में बहुत मनफी जाती है कि ये बंदा काबिल एतबार ही नहीं, इससे कोई बात बंदा अपनी शेयर नहीं कर सकता। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोगों की खामियां जो है ना, और किसी ने आपको अपनी कोई खामी कोई गलती शेयर की हुई उसे आगे मत बयान करें, इसी में आपकी इज्जत है।
اور لوگوں کے سامنے نا اپنی نیک اعمال کے بارے میں بھی نہ بتائیں کہ ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں، کتنی خیرات کرتے ہیں، کتنی دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، لوگ اس چیز کا ضروری نہیں کہ اچھے وے میں لیں کہ یہ جی اب ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ سب اپنے اپنے عقیدے پہ قائم ہوتے ہیں، تو نہ تو اس بارے میں کسی سے بحث کرنی چاہیے، اور نہ کہ آپ کتنے اچھے ہو اپنی زندگی میں کتنے معاملات میں، لوگوں کو یہ بھی بتانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ہر بندہ اس چیز کو اچھے وے میں نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اب ذرا نا ہو رہا ہے، مغرور ہو رہا ہے اپنی نا نیکیاں بتا کے کہ میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنی ہیلپ کرتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ اس چیز کو نا کیا کہتے ہیں اچھے وے میں نہیں لے رہا ہوتا، تو اس لیے لوگوں کو بالکل نہیں بتانے کی ضرورت، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کتنے اچھے ہو۔ اور سب سے بڑی چیز، کبھی بھی لوگوں کو اپنے فیوچر گولز پلانز کے بارے میں مت بتائیں کہ آپ لائف میں آگے کیا آپ کے گولز ہیں، کیا پلان ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ جب ایک چیز میں کامیاب ہو جاؤ گے نا، ایک چیز یاد رکھیں کہ کامیابی نا چھپائے نہیں چھپتی، یہ ایک ریالٹی ہے۔ جب آپ ایک چیز کو حاصل کر لیتے ہو نا، ایک چیز میں کامیاب ہو جاتے ہو، وہ خود ہی لوگوں کو آپ کے بتائے بنا ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اس چیز کو حاصل کرنے سے پہلے آپ پہلے سے بتانا سٹارٹ کر دو، جی بس میں یہ کام کرنے والا ہوں، دیکھو لوگ بھی ویٹ میں آ جاتے ہیں، دیکھو کہ کرتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ کیا ہے۔ اور یہ ایک ریالٹی سم ٹائم جب ہم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں نا ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، 80% تو وہ کام ہوتے ہی نہیں ہیں، یا وہ ہوتے بھی ہیں تو ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے کہ ویسے ہو جائیں۔ اس سے بھی نا بڑا وہ کیا کہتے ہیں نا منفی اثر پڑتا ہے، کہ ایک تو لوگوں کے بارے میں آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے کہ یہ تو صرف بڑھ کے مارنے کے قابل ہے، بس بڑھ کے ہی مارتا ہے، جو یہ کہتا ہے ویسے تو اس کا کچھ ہوتا ہی نہیں، اور یہ بات آگے بہت پھیلتی ہے کہ یہ بندہ صرف بڑھ کے ہی مارتا ہے کہ میں ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، یہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے اس طرح لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کا کوئی پلان ہے، کوئی گول ہے، اسے پہلے حاصل کر لو، اور جب حاصل ہو جائے نا اس کی کامیابی کا جو شور ہوتا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا ایک چیز اور، کبھی بھی لائف میں اپنی ویکنیس، اپنے فیئرس کبھی بھی لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں کہ مجھے یہ اس چیز میں ویک ہوں، یا اس چیز کا مجھے خوف رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کے نظر میں نا آپ کی ویکنس یا خوف کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جسٹ ایک مذاق ہوتا ہے، وہ آپ کے پیٹھ پیچھے بھی ہونے لگ جاتا ہے، آپ کے منہ کے اوپر بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جو غلطیاں آپ کے اندر ہیں یا خامیاں آپ لوگوں کو خود سے بتانے لگ جاتے ہیں، لوگ تو تیار کھڑے ہوتے ہیں خامیاں خوبیاں نا، خوبیاں اتنی آگے نہیں پھیلاتے لوگ جتنی خامیاں پھیلاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ فلانے میں یہ والی خامی بھی ہے، پتہ ہے فلانا اس چیز سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، کتنا بیوقوف ہے، کتنا کم عقل ہے، آپ کے منہ پہ نہ کہتے ہو پر پیٹھ پیچھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لائف میں کبھی بھی اپنی ویکنیس، کہ آپ کو کس چیز میں آپ ویک ہو یا کون سی چیز آپ کی ویکنیس ہے، اور اپنے فیئرس کبھی لوگوں کو مت بتائیں۔ اور ایک چیز، گھروں میں نا چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کبھی بھی اپنے گھر کے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کے ساتھ مت شیئر کریں، کیونکہ وہ ان کو شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہوتا، نہ وہ لوگوں سے شیئر کرنے سے نا وہ مسئلے کبھی حل ہوئے ہیں، نہ کبھی وہ جھگڑے حل ہوئے ہیں، ہاں وہ آگے پھیلے ضرور ہیں کہ جی دوسرے گھر میں نا یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کا اپنے نا بہن بھائیوں سے نا ایسا ریلیشن شپ ہے، اس کے اپنے بھائیوں سے نہیں بن رہی، اس کی اپنی بہن سے نہیں بن رہی، اس کی اپنی ماں سے نہیں بن رہی، اس کی اپنی بھابھی سے نہیں بن رہی، یا اس کی اپنی ساس سے نہیں بن رہی، مطلب لوگوں میں نا بس ایسی منفی چیزیں پھیلتی ہیں، یہ چیزیں کبھی حل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے گھر کے جو گھریلو ہوتے ہیں نا جو گھر کی مشکلات، مسائل، جھگڑے کبھی باہر والوں سے شیئر مت کریں۔ کبھی بھی جو اپنے مالی حالات ہیں نا لوگوں کے ساتھ مت شیئر کریں کہ آپ کتنے ویل سیٹ ہو یا آپ کتنے مالی طور پر کمزور ہو۔ اگر آپ بہت مالی طور پر بہت اچھے ہو نا، آپ لوگوں کو بتاتے ہو میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو اب یہ نا اترار ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ آپ سے چیزیں مانگنا سٹارٹ کر دیں، بھائی اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، یہ قرضہ دے سکتا ہے، اور پیسہ پھر قرضے کے نام میں جو پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک الگ ہی سٹوری نکلتی ہے۔ اور اگر آپ مالی طور پر ویک ہو تبھی بھی لوگوں کو مت اپنے مسائل بتائیں، لوگ پھر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اپنا مسئلہ بتا ہی اس لیے رہا ہے کہ ہم اس کی مالی طور پر مدد کریں، اس لیے اپنی مالی حالات بھی کبھی کسی کو نہ بتائیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں۔ اچھا جی ایک چیز اور، کبھی بھی اپنی لو لائف یا اپنی فیملی میں آپ کی کتنی اچھے آپ کی فیملی آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں، لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر مت کریں، چاہے وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں، چاہے آپ کے شوہر کے ساتھ ہوں،
کیونکہ سم ٹائم ہم لوگوں کو بڑے بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں نا، ہائے اللہ اس بندے کی اپنے گھر میں کتنی سنی جاتی ہے، اس کی اپنی بہنوں کے ساتھ کتنی بنتی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنی بنتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کتنی بنتی ہے، شوہر کے ساتھ کتنی بنتی ہے. یہ چیزیں نظروں میں آ جاتی سم ٹائم، اور یقین کریں اور سم ٹائم نظر بھی لگ جاتی ہے، اور ایسی خطرناک نظر لگتی ہے نا کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں جو آپ کی لو لائف ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے، کبھی لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے کی کوشش مت کریں. کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی اس چیز کو اچھی نظر سے دیکھے. کوئی جس بعض کا تو ہوتا ہے نا، لوگوں کے اپنے تعلقات اپنے گھر والوں سے اچھے نہیں ہوتے، وہ اس چیز کو بری نظر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اور کہ کبھی لائف میں نا کسی نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا نا، اس دھوکے کو کبھی دوسروں کے ساتھ شیئر مت کریں. کہ اس سے نا لوگوں میں آپ کا بڑا غلط امیج جاتا ہے کہ یہ اسے تو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے، یہ تو اتنا کم عقل ہے، اسے تو کوئی بھی دھوکا دے سکتا ہے، اسے تو میں بھی دھوکا دے سکتا ہوں. تو کبھی بھی جو آپ کے ساتھ کبھی ایسے برے واقعات ہو جائے، کوئی آپ کو دھوکا دے دے کسی معاملے میں، تو اس سے لوگوں کے ساتھ آگے شیئر مت کریں. کیونکہ لوگ اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ یہی سمجھیں گے یہ اتنا بیوقوف ہے، یہ اتنا کم عقل ہے. اچھا جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انہیں اب اپنی لائف میں اپلائی کریں. اس سے آپ کی لائف میں نا بہت سے مسائل ہیں نا، یقین کریں ختم ہو جاتے ہیں، اور لائف میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں عزت بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہماری نا لائف میں آسانی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اگر ان میں ہم عمل کریں گے نا تو ہماری لائف میں بہت آسانی بھی پیدا ہوگی، اور ہماری عزت بھی رہے گی، اور کسی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری لائف میں چل کیا رہا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کا مسئلہ سولو نہیں نہ کر سکتا تو اس کو کسی کو آپ کے مسئلے جاننے کا بھی ضرورت نہیں کہ اس کو آپ کے مسئلے کا پتہ بھی ہو. تو میرے آج کے بلاگ کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اسے آگے شیئر کر لیجئے گا. جہاں جائیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.